اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انعام عظیم اپنے بندوں پر عطا فرمایا کہ ہماری مٹیریل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق اور ترکیب اور تعمیر ہوتی ہے تو میں اس وقت بھی تم کو خوب دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ تم ماں کے حیض سے 9 مہینے تک تمہاری ماں کو حیض ماہواری نہیں آتی، اسی گندے خون سے جس کی وجہ سے کہ تمہاری ماں نماز کے قابل نہیں ہوتی، لیکن اس گندے خون سے ہم تم کو تعمیر کرتے ہیں اور باپ کے نطفے ناپاک سے، لیکن اس کے باوجود کہ تمہارا مٹیریل اور تمہاری ابتدائیہ اور اجزائے تعمیریہ کس قدر ناپاک ہیں، لیکن اتنا بڑا پاک ذات تقویٰ کی برکت سے تم کو ولی اور دوست بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ معمولی انعام نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے وظیفوں کی کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی کہ تم دریا میں آدھی رات کو جاؤ اور گردن تک پانی میں فلاں وظیفہ پڑھو، قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ کر فلاں وظیفہ پڑھو۔ کسی وظیفے کی شرط نہیں لگائی۔ اپنے دوستی کے بارے میں صرف ایک شرط لگائی کہ جس کام سے ہم ناراض ہوتے ہیں تم ہم کو ناراض مت کرو، بس یعنی کام دوستی کا یہ ہے کہ تم کام نہ کرو، آرام سے ولی اللہ بن جاؤ، کیونکہ ہر گناہ سے پریشانی، ذلت اور خواری، بے عزتی اور بے چینی اور صحت جسمانی کی بھی خرابی اور صحت روحانی کی بھی خرابی لازم ہے ہر گناہ کے لیے۔ تو تم کو ہم اپنی دوستی کے لیے تمام مصیبتوں سے، بے عزتی کے تمام کاموں سے اور صحت کی خرابی، جسمانی صحت اور روحانی صحت کی تمام خرابیوں سے نجات دیتے ہوئے ہم تمہیں اپنی دوستی کے لیے صرف ایک آسان راستہ بتاتے ہیں کہ تم کنکڑ پتھر اور وہ بھی پیشاب اور پیخانے سے آلودہ خراب چیزوں کو تم اپنے قلب کی جھولی اور تھیلی سے پھینک دو اور اپنے مولا کو حاصل کر لو۔ ایک بزرگ نے جب سب گناہ سے توبہ کیا اور ان کو دل میں مولا مل گیا تو انہوں نے، میرے شیخ شاہ عبد الغنی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ یہ شعر پڑھا اور پڑھ کے مست ہوتے تھے۔ وہ کیا شعر ہے؟ عجیب و غریب شعر ہے۔ جب اللہ ملا جس کی کوئی مثل نہیں ہے، دوستوں لیلاؤں کی تو مثل بھی ہے، جس کو اللہ ملتا ہے وہ بے مثل ذات کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اسی لیے خود بھی بے مثل ہو جاتا ہے، لذت بے مثل سے آشنا ہو جاتا ہے اور اس کو دنیا ہی میں جنت سے افضل نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ خالق جنت مل جاتا ہے۔ میڈ ان لندن شعر میرا سنیے لسٹر کا، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، اللہ نے لیلاؤں سے ہم کو بچایا کہ تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی بیوی کو مت دیکھو۔ تمہاری بیوی کو بھی اگر کوئی بری نظر سے دیکھے اور وہ کہتے کہ صاحب میں مجبور ہوں، آپ کی بیوی کی ناک کے اٹھان، کتابی چہرہ، غضب کا حسن ہے، مجھے آپ معاف کر دیں، تو آپ کیا معاف کر دیں گے؟ کہیں گے جوتا بھی لگے گا، جوتا، تب تیرا کھوتا پن صحیح ہوگا۔ جب آپ گوارا نہیں کرتے شریف آدمی ہو کر تو آپ بھی کسی کی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو مت دیکھو۔ اگر بے غیرتی ہی پر اتر آیا وہ مستثنا، اس کو ہم نہیں کہتے۔ ذرا بھی شرافت اور ذرا بھی غیرت انسان کے اندر ہو تو وہ اس اللہ کے احکام کو خود سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تقویٰ کا وہ ہماری فطرت کے مطابق دیا ہے۔ ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے۔ وہی حکم اللہ نے دے دیا کہ نظر کی حفاظت کرو۔